الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آئے دن آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، مختلف جانوروں سے متعلق ان کی خاصیات، ان کا شرعی حکم، ان کے بارے میں اور ان کی تفصیل وغیرہ، ان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، تمام چیزیں آپ کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو کائنڈلی دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں ایک جانور سے متعلق ہے، اس کے شرعی حکم کیا ہے، اس سے فیودات کیا کیا کیے جا سکتے ہیں اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، تمام تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ اس میں بیان کی جائے گی۔ الخنزیر البری، اس سے مراد خشکی کا سور یعنی کہ خنزیر ہے جو عمومی طور پہ جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بتاتا چلو، بعض لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے یا سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا نام موجود ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے۔ اس کا نام قرآن میں بھی آیا تو اس کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی۔ خنزیر کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ خنزیر کو انگلش میں پگ یا ہوگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خشکی کا جانور ہے، اس کی جمع خنازیر آتی ہے۔ الخنزیر البری کا خضر العین بھی مجھ سے مشتق ہے، اور خنزیر کے لیے اس مشابہت کی حکمت یہ ہے کہ خنزیر بھی اس طرح دیکھتا ہے، پس اس قول کے اعتبار سے یہ ثالثہ ہو گیا۔ تخار الرجل، جب آدمی اپنی پلکوں کو سمیٹتا ہے، قوت بصارت میں اضافہ ہو، جیسا کہ لفظ تعامی اور تجاہل میں ہے۔ خنزیر کی کنیت کیا ہے؟ نام تو میں نے اس کا آپ کو بتا دیا۔ خنزیر کی کنیت ابو جہم، ابو ذرا، ابو دلف، ابو عتبہ، ابو علیہ اور ابو قادم کے الفاظ مستعمل ہے۔ خنزیر درندہ ہے اور چوپایا دونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بس چوپائے میں خنزیر کا شمار اس لیے کیا جاتا ہے کہ چوپایا کی طرح اس کے پاؤں میں کھڑیاں ہوتی ہیں اور یہ گھاس بھی کھاتا ہے، پر درندوں میں اس کا شمار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے منہ میں درندوں کی طرح 2 دانت ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کو چیرتا اور پھاڑتا ہے۔ خشکی کے خنزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ چرنے کی حالت میں بھی اپنی مادہ پر جفتی کرنے کے لیے چڑھ جاتا ہے۔ نیز بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں ہے خنزیر کی مادہ چرتے چرتے میلوں کا سفر طے کر لیتی ہے، لیکن یہ مادہ سے جفتی کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے نر اور مادہ 6 پاؤں کا ایک ہی جانور ہے۔ خنزیر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اپنی مادہ کے قریب نہیں آنے دیتا، یہاں تک کہ خنزیر دوسرے نر کو اس لیے ہلاک کر دیتا ہے کہ اس نے اس کی مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام خنزیر آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جب خنزیر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اپنی سر کو جھکا لیتا ہے اور اپنی دم کو زور زور سے ہلاتا ہے اور اس کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نر خنزیر 8 ماہ میں جفتی کرنے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ مادہ خنزیر 6 ماہ سے پہلے بالغ ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں نر خنزیر جب 4 ماہ کا ہو جائے تو جفتی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور مادہ خنزیر 6 یا 7 سال کی عمر سے پہلے ہی بچہ جننے کے قابل نہیں ہوتی۔ چنانچہ جب مادہ خنزیر کی عمر 15 سال ہو جاتی ہے تو اس کے بچے ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ حیوانات میں یہ جنس بہت ہی نسلوں کو بڑھانے والی ہوتی ہے، اس کے مذکر میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دانتوں اور ورم اور دم والے جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے دانتوں کی قوت خنزیر کے دانتوں کی قوت سے زیادہ ہو، یہاں تک کہ خنزیر اپنے سامنے والے دانتوں کی مدد سے شمشیر اور نیزہ باز کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ بس خنزیر کے دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کے جسم کی ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کاٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات خنزیر کے سامنے والے 2 دانت بڑھ کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خنزیر کو کوئی بھی چیز کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس وجہ سے بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس اگر خنزیر کتے کو کاٹ لے تو کتے کے تمام بال جھڑ جاتے ہیں، اور اگر جنگلی خنزیر کو پکڑ کر گھر میں لایا جائے اور اسے سکھانے کی کوشش کی جائے تو وہ تادیب کو کر دیتا ہے اور اپنی اصلی حالت میں قائم رہتا ہے۔ خنزیر سانپ کھاتا ہے اور سانپ کا زہر خنزیر پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نیز خنزیر
لومڑی سے زیادہ مکار ہوتا ہے، بس جب خنزیر کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے اور اسے پھر کھلایا جائے تو یہ 2 دن میں ہی فربا ہو جاتا ہے۔ بس روم کے رہنے والے نصارہ خنزیر کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، اس کو 3 دن تک بھوکا رکھتے پھر اس کو کھلاتے تو وہ 2 دن میں فربا ہو جاتا تھا۔ تو نصارہ اس کو مارنے کے بعد اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ بس جب خنزیر کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایک کیکڑے کو شکار کر کے کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے خنزیر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بس جب خنزیر کو گدھے کے ساتھ باندھا جائے تو پھر گدھا پیشاب کرے تو خنزیر اس کی اسی وقت موت واقع ہو جاتی ہے۔ عجیب و غریب بات بھی ہے کہ خنزیر سے متعلق کہ اگر خنزیر کی آنکھ ضائع ہو جائے یا نکال دی جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خنزیر اور انسان میں مشابہت یہ ہے کہ انسان کی طرح خنزیر کی کھال گوشت سے الگ نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں کہاں ذکر آیا خنزیر کا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تمہارے درمیان ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، بس وہ سلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ لیں گے، نیز مال اس قدر عام ہو جائے گا کہ صدقات کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ابن مریم علیہ السلام 2 مبارک کہ تمام ادیان مٹ جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا انشاءاللہ۔ بس جب دجال ہلاک ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موت دیں گے، پھر بس مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، ثابت ہوتا ہے خنزیر کو قتل کرنا واجب ہے اور خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخری زمانے میں ہوگا، اس وقت اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہوگا۔ مفسرین نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام یہود کی ایک قوم کے پاس سے گزریں گے، بس یہودی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تحقیق جادوگرنی کا بیٹا جادوگر آ گیا، اس طرح یہودی آپ پر اور آپ کے والدہ محترمہ پر بہتان باندھا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ سنے تو یہودیوں کے لیے آپ نے دعائے ضرر کے اوپر لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو صورت خنزیر کی مانند کر دیا۔ بس جب یہودی کے سردار یہودا نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ خوفزدہ ہوا، اس نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں دعائے ضرر تو نہیں کی، بس اس نے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ پھر یہ اس میں تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا اور پھر وہ ان کو یہ لگا کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو زندہ اٹھا دیا۔ ورفعنا، قرآن میں اس کے الفاظ ہے کہ اس قال اللہ عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ خنزیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ خنزیر حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت کو حرام قرار دے دیا، اس طرح مردار اور اس کی قیمت اور خنزیر اور اس کی قیمت کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ خنزیر سے نفع اٹھانے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، اہل علم کی جماعت نے خنزیر سے نفع اٹھانے کو مکروہ قرار دیا ہے، اہل علم کی جماعت ایک نے رخصت بھی دی ہے۔ خنزیر کتے کی طرح نجس العین ہے، اس لیے اس چیز کو جو خنزیر کے ساتھ لگ جائے وہ ناپاک ہونے کی بنا پر 7 مرتبہ دھو جائے گی، اور 7 مرتبہ دھونے میں 1 مرتبہ مٹی کا دھونا بھی استعمال ہے۔ خنزیر کا کھانا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ یہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہو جو میرے پاس آئی ہے وہی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والی پر حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے۔ تو یہ خنزیر سے متعلق تھا۔ خنزیر کو خواب میں دیکھنا، اس کی تعبیر، خنزیر کے فوائد کیا کیا ہیں، اس کی خاصیت کیا کیا ہے، اس سے خنزیر کی کلیجی اگر کسی آدمی کو کھلا دی جائے یا پلا دی جائے تو وہ شخص حشرات الارض خصوصاً سانپ اور اژدہا وغیرہ سے وہ صاحب شخص جو ہے جس نے کھائی ہوگی وہ محفوظ رہے گا، اور اگر اس کی کلیجی کو خشک کر کے کالج یا فالج کے مریض کو پلا دی جائے تو وہ شفا یاب ہوگا۔ اگر کسی شخص کے دونوں نتھے بند ہو جائے تو خنزیر کے پتے کے 3 قطرے نتھوں میں ٹپکائے تو فوراً راحت محسوس کرے ہوگی۔ اگر خنزیر کی ہڈی کو جلا کر پیس لیا جائے اور کسی بواسیر کے مرض میں مبتلا کو پلا دی جائے تو اسے شفا ہوگی۔ اگر خنزیر کی ہڈی چوتھیا بخار والے مریض کے جسم پر لٹکا دی جائے وہ شفا یاب ہوگا۔ ہڈی کی راکھ کسی ناسور میں بھر دی جائے تو ناسور فوراً ٹھیک ہو جائے۔
یوحنا کہتے ہیں کہ قدیم حکماء کا قول ہے ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر لٹکانا چاہیے۔ اگر خنزیر کے پتے کو خشک کر کے بواسیر کی جگہ لگائے تو بواسیر زائل ہوگی۔ اگر خنزیر کا پخانہ ایسے انار کی درخت کی جڑ میں لگایا ہے اس کے پھل ترش ہوں تو وہ اس پھل کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ہچکی میں مبتلا تو وہ خنزیر کا فضلہ اپنے پاس رکھے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اس کے فضلہ کو ایک مشقال کے برابر نوش کر لیا جائے تو مثانے کی پتری ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اگر ایک مشقال شہد کے ساتھ پی لیا جائے تو یہ پیچس، درد صدر اور آنتریوں کے مڑوڑ کے لیے بہت مفید ہے۔ خنزیر کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ خنزیر کو خواب میں دیکھنا شر، غربت، افلاس اور حرام مال کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے۔ خنزیر کی مادہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کثرت نسل سے دی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے خنزیر نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی نصرانی نقصان پہنچائے گا۔ کہا جاتا ہے خنزیر کا خواب میں دیکھنا طاقتور دشمن اور غدار دوست کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو دولت حاصل ہوگی اور اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو ناجائز مال حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت خنزیر کی صورت جیسی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی ذلت کے ساتھ دولت اس کو ذلت کے ساتھ دولت حاصل ہوگی۔ پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا خوشحالی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خواب میں خنزیر کو دیکھتا ہے تو خنزیر کے بچوں کو خواب میں دیکھنا تو یہ بچوں کا مالک ہے، اس کی تعبیر والے کے لیے غم اور مصیبت دی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا خوشحالی کی علامت ہے، بشرطیہ کہ خواب دیکھنے والے نے اپنے گھر میں دیکھا ہو۔ جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے مسافر کے لیے بارش یا اولو سے دی جائے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے، صاحب خواب خنزیروں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ یہودیوں یا نصرانیوں کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی کی شکل و صورت خنزیر جیسی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، کیونکہ خنزیر حرام ہے اور اس کا گوشت خواب میں دیکھنا تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، کیونکہ خنزیر کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ مال حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اس آیت مبارکہ میں خنزیر کی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیر کی طرح چل رہا ہے تو اس کی تعبیر صاحب خواب کے لیے خوشی سے دی جائے گی کہ صاحب خواب کو بہت ساری خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا جو خنزیر کے بچوں کا مالک بنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر صاحب خواب کے لیے یہ دی جائے گی کہ صاحب خواب جو ہے وہ غم اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پالتو خنزیر کو خواب میں دیکھنا یہ صاحب خواب کے لیے خوشحالی کی علامت ہے۔ اور اگر جنگلی خنزیر کو خواب میں دیکھے تو مسافر کے لیے بارش یا اولو سے دی جائے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خنزیروں کو چرا رہا ہے، کسی جگہ لے کے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں اس کی بیوی کی شکل خنزیر کی شکل کی طرح ہو گئی ہے، اس کی مثل ہو گئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی صاحب خواب کے لیے کہ وہ اپنی بیوی کو عنقریب طلاق دے دے گا۔ تو یہ مختلف تعبیر ہوں گی پھر صاحب خواب کے دیکھنے کے حوالے سے، اس کے دیکھنے کے لحاظ سے، جیسے صاحب خواب کے اعمال ہو گئے اس کو دیکھ کر، اس کو پوچھ کر اس کی تعبیر بیان کی جائے گی کہ اس نے خنزیر کو کس حالت میں خواب میں دیکھا اور کس طرح اس نے خواب میں دیکھا۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے کائنڈلی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ اگر آپ نے کسی جانور سے متعلق ویڈیو خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی تعبیر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن کے ذریعے آپ ہمیں اپنا خواب بتائیں۔
ہم آپ کو اس کی تعبیر بتائیں گے۔ الحمدللہ ہماری کافی ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی ہیں، ہر روز سلسلہ اس کا جاری ہے، ساری آپ کے لیے، تو ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔